ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المکرم کے چاند کو دیکھ کر ایک خاص دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ دعا جو ہے یہ انسان کو اطاعت کی طرف لے کر جاتی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، اور وہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو عبادت والا بنایا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہری شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورجب شہر اللہ، اور رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور میری امت کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ بنایا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب یاد رکھیے کہ شعبان المکرم جو ہے اس کے اندر اللہ نے ایک رات شب برات کی رکھی ہے، جو انسان کے اعمال کو، مستقبل کو، انسان کے تقدیر کو فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اب انسان کا بجٹ اللہ رب العزت گویا کہ وہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، تو اس لیے شعبان کا چاند جب نظر آئے، اس لیے جب شعبان کا چاند آپ دیکھیں تو آپ یہ مختصر دعا پڑھیں، اللہ آپ کے لیے شعبان کے چاند کو عبادت گزاری والا، اطاعت گزاری والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، اور ہر قسم کی آفات اور مصائب سے، بیماریوں تکالیف سے بچنے والا بنا دیں گے۔ شعبان آپ کے لیے عزت والا بن جائے گا، اور آپ کو فکر مندی پیدا ہو جائے گی، اور اللہ سے تعلق جڑ جائے گا۔ اب وہ دعا اتنی مختصر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے کہ چاند دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھیں، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اور یاد کروائیں یہ دعا۔ الفاظ مختصر ہیں، آپ جب یاد کروائیں گے یا خود پڑھوا لیں گے، ان سے ایک بار پڑھوا لیں چاہے، انشاءاللہ وہ بھی اس فیض میں آ جائیں گے۔ تو اب یہ دعا یاد کریے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ یہ دعا ایک بار پڑھ لیں، چاند نظر آئے یا سنیں خبر، اس دعا کو پڑھ لیں، بچوں سے، عورتوں سے پڑھوا لیں، انشاءاللہ سب کے لیے یہ چاند بابرکت ہو جائے گا، اور یہ سال بھی بابرکت ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔